ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم حماس کی فتح اور کامیابی کا جشن منائیں، خوشی کے گیت گائیں، یا پھر اس بات پر اظہار افسوس کریں، اس حوالے سے صف ماتم بچھائیں کہ فلسطین میں بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں؟ حقائق اس قدر مسخ ہو چکے ہیں اور صورتحال اتنی گھمبیر اور پیچیدہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا حماس نے اسرائیل کی گردن دبوچ لی ہے، یا پھر یہ سب کچھ ایک بڑے گیم پلان کا حصہ ہے اور جذباتی نوجوانوں کو ٹریپ کر کے دراصل اس خطے کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ڈھالنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہ ہے کہاں پر اور یہ کس طرح کا علاقہ ہے، کیونکہ اس وقت غزہ ہی اس لڑائی کا مرکز ہے اور ساری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ غزہ پر ہیں۔ بحیرہ روم کے کنارے ساحلی پٹی پر مشتمل چھوٹا سا فلسطینی شہر جس کو غزہ سٹرپ کہا جاتا ہے، غزہ کی پٹی۔ غزہ کی پٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پتلی سی پٹی ہے، ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے۔ اگر ہم حجم کی بات کریں، سائز کی بات کریں، تو رقبے کے اعتبار سے یہ جو فلسطین کا شہر ہے غزہ، یا جسے غزہ سٹرپ کہا جاتا ہے، وہ بھارتی شہر لکھنؤ کے برابر ہے اور اس کی جو آبادی ہے وہ 21 لاکھ ہے، جبکہ اس کا جو رقبہ ہے وہ 365 مربع کلومیٹر ہے۔ غزہ کے ایک طرف جو ہے وہ، یعنی یہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور آگے کی طرف جو ہے وہ بحیرہ روم ہے۔ یعنی جو راستے ہیں وہ مسدود کر دیے گئے ہیں، اور شروع میں غزہ کا جو ایک قصبہ ہے رفح، یا چھوٹا شہر آپ جو ہے وہ کہہ لیں، تو وہ جو ہے مصر کے ساتھ ملتا ہے، مصر کے ساتھ جو ہے اس کی سرحد ملتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مصر کے ساتھ جو رفح کراسنگ ہے وہ بند کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز ہیں، بارڈر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بحیرہ روم ہے، اور وہاں بھی جو نیول فورسز ہیں اسرائیل کی وہ موجود ہیں، اور باہر سے کسی قسم کی کوئی کمک یا فوجی ساز و سامان تو کیا، جو غذائی اجناس ہیں، جو ادویات ہیں، جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں، وہ بھی جو ہے وہ غزہ نہیں پہنچ پاتی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غزہ کا شروع کا علاقہ جو ہے رفح، جہاں پہ رفح کراسنگ بھی ہے، تو یہ مصر کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ جو پورا علاقہ ہے غزہ کا، یہ مصر کے زیر انتظام ہی ہوا کرتا تھا۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران جب عرب ممالک کو ہزیمت اٹھانا پڑی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسرائیل جو ہے وہ یہ جنگ جیت گیا، تو یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد جب پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے اوسلو معاہدے پر دستخط کیے، تو یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ بھی ان علاقوں میں شامل تھا جو فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اب یہ مختصر سی تاریخ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ تناظر جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو اوسلو معاہدے کے تحت فیصلہ ہوا کہ یہ غزہ کی سٹرپ بھی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دی جائے گی، اس حوالے سے رکاوٹیں جو ہے وہ آتی چلی گئیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ستمبر 2005 میں آخر کار یہاں سے اسرائیلی فورسز کا انخلا ہوا، اور یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ 2006 میں یہاں پہ الیکشن ہوا تو پی ایل او جو تھی وہ ہار گئی، اور حماس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد سے یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ حماس کے زیر انتظام ہے، اور حماس کے زیر انتظام آنے کے بعد ہی اسرائیل نے جو ہے
وہ نہ صرف پابندیاں عائد کر دی غزہ پر، بلکہ غزہ کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا گیا، اس کی ناکہ بندی کر دی گئی، اور جیسے میں نے بتایا کہ بنیادی ضروریات کی اشیاء، ادویات جو ہے وہ غزہ میں نہیں پہنچنے دی جاتی، اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق جو غزہ کے باسی ہیں جو اسرائیل پر راکٹ باری کرتے ہیں، اور ان راکٹ حملوں کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے بمباری کرتا ہے، اور گاہے گاہے یہ کشمکش جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی ہفتے کو کیا ہوا؟ ہفتے کو جو آپریشن لانچ کیا حماس نے، آپریشن طوفان الاقصی، اس کے تحت حماس نے اسرائیل پر اچانک جو ہے وہ دھاوا بول دیا، اور ہفتہ کو جب ایک مذہبی تہوار تھا اور چھٹی تھی تو بہت بڑا سرپرائز اٹیک کیا، اچانک جو ہے وہ ایک بڑا حملہ کر دیا۔ یہ کتنا بڑا حملہ تھا اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ حماس نے 22 مقامات پر جو باؤنڈری ہے، جو سرحد ہے جو اسرائیل نے بنائی ہے، اسے روند کر جو حماس کے مسلح جنگجو ہیں وہ اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے مار دھاڑ کی، اور کئی مقامات پر تو وہ 24 کلومیٹر اندر گھس گئے اسرائیل کے علاقے میں، اور وہاں گھس کے انہوں نے کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 500 کم از کم 500 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 600 کا دعویٰ بھی جو ہے کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 500 اسرائیلی ان حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں جو اسرائیلی ہیں انہیں حماس کے جو جنگجو ہیں وہ گرفتار کر کے قیدی بنا کے جو ہے وہ غزہ میں لے آئے ہیں، اور اس کے بعد سے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے بمباری کی بھی ہے، اور مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور غزہ کو نیست و نابود کرنے اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ ایک سوال جو بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپریشن طوفان الاقصی ہے یہ دراصل اسرائیل کا 9/11 ہے، اسرائیل کا 11 ستمبر ہے۔ جس طرح امریکہ پہ حملہ ہوا تھا 11 ستمبر کو اور کہا گیا کہ امریکہ از انڈر اٹیک، تو اسی طرح سے یہ اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیل اسی انداز میں اس کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، کہ یہ کوئی صہیونی قوتوں کی طرف سے کوئی جال بچھایا گیا ہے، یہ کوئی سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 6 اکتوبر 1973 کو ایک ایسا ہی سرپرائز اٹیک مصر کی فوج نے اسرائیل پر کیا تھا، تب بھی مذہبی تہوار تھا، یوم کپور اسے کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ جو لڑائی تھی اسے یوم کپور کی لڑائی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ جو ہے وہ کچھ یوں تھا، اسرائیل اس لیے بھی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بے فکر تھیں کہ نہر سوئز کی دوسری طرف انہوں نے ایک دفاعی حصار بنا رکھا تھا، اور اس دفاعی حصار کو بار لیو لائن کہا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو دفاعی حصار ہے بار لیو لائن کی صورت میں یہ ناقابل تسخیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی فوج اس کو تسخیر نہیں کر سکتی، لیکن مصریوں نے یہ انہونی کر دکھائی، اور مصر کی فوج نے جو ہے وہ نہر سوئز پار کی، اور یہ جو بار لیو لائن تھی اسے روند کر جو مصر کے فوجی دستے ہیں وہ اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو تب اسرائیل کو جس رسوائی اور جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، میرا خیال ہے کہ حماس نے ابھی جو کارروائی کی ہے، ابھی جو حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیل کو اس سے کہیں زیادہ بڑی شرمندگی، خجالت، رسوائی اور ہزیمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سرپرائز اٹیک ہے اسرائیل کے لیے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا یہ کوئی چال ہے؟ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر کے جو حملے تھے وہ دراصل ایک چال تھی، اور امریکہ نے جو ہے، امریکہ خود اس میں انوالو تھا، اور یہ حملے جو ہے
وہ ہونے دیے گئے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے جواز بنا کے جو ہے جو کارروائی افغانستان اور پھر عراق میں کی جانی تھی تو تاکہ وہ کی جا سکے، تو اس لیے یہ حملے ہونے دیے گئے اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح سے یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی کوئی گریٹر کوئی پلان ہے، اور اس پلان کے تحت یہ حملے یا تو خود کروائے گئے ہیں یا اسرائیلی جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے یہ حملے ہونے دیے ہیں دانستہ، تاکہ اسے جواز بنا کے جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے، فلسطینیوں کا خون بہایا جا سکے اور اس خطے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا جائے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ حماس کا یہ جو آپریشن طوفان الاقصی ہے، یہ جو کارروائی ہے، میں ان سازشی تھیوریوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ حملہ جو ہے یہ صہیونی طاقتوں نے کروایا ہے، یہ اسرائیل نے جو ہے وہ خود پلان کیا ہے، یا اسرائیلی خفیہ اداروں نے جو ہے معلوم ہونے کے باوجود یہ حملہ ہونے دیا ہے۔ میں کم از کم ان تھیوریوں پہ یقین نہیں رکھتا اور ان باتوں کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس خطے کی تاریخ سے واقف ہیں، اگر آپ حماس کے اجزائے ترکیبی جو ہے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، آپ حماس کی سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ جانتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہو۔ اور اگر اس حوالے سے آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اور اس خطے کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حماس کی تشکیل کب، کیوں اور کیسے ہوئی، تو یہ پوری ایک سیریز جو ہے ہسٹری آف پیلسٹائن، فلسطین کس کا، یہ میرا جو ہسٹری کے حوالے سے چینل ہے ترازو، اس پہ میں نے 8 اقساط کی ایک سیریز جو ہے وہ پوری کی ہوئی ہے۔ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ میں نے اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ درست تناظر میں اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سیریز جو ہے یہ آپ ضرور دیکھیں، اس کا لنک بھی جو ہے وہ ابھی آپ کو جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہے وہ اتنے احمق کیوں ہیں، وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی اسلامی ملک نہیں آئے گا، انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ تو مذمت بھی بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مذمتی بیانات بھی جو ہے وہ بڑے لیت و لال سے جاری کیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پہلے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ OIC کا ہنگامی اجلاس بلا لیا جائے، لیکن بالفرض محال اگر OIC کا ہنگامی اجلاس بلا بھی لیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے نتیجے میں محض ایک رسمی سا بیان جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ بہادر جو ہے وہ فوراً میدان میں اتر آیا، امداد کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ بھارت کی طرف سے بھی اسرائیل کی تائید و حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ جب مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے عرب دوست ممالک اور یہاں تک کہ یہ جو فلسطینی بھائی ہیں وہ بھی بھارت کا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن بھارت بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کی تائید و حمایت کا اعلان کیا گیا۔ تو فلسطینی جو ہے اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور سچ کہوں تو فلسطین تو کیا تمام اسلامی ممالک مل کر بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، تو پھر وہ یہ طرز عمل اختیار کیوں کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کر یہ جو پنگا ہے یہ کیوں لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو گمشدہ وطن کے قومی شاعر یعنی فلسطین کے جو قومی شاعر ہیں محمود درویش، ان کی شاعری آپ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسطینی اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے محاصرے کے دوران، اور اس میں جو چند اشعار ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس 2 ہی راستے ہیں، مکمل آزادی اور مطلق غلامی، اور وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مکمل آزادی کے ساتھ مطلق غلامی کا انتخاب کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ حق لینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ذلت سے جینے کے بجائے عزت سے مرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اسے بہادری کہیں یا بے وقوفی کہیں، کیونکہ
بہادری اور بے وقوفی کے بھی سب کے الگ الگ جو ہے معیارات ہیں، سب کی سوچ کے پیمانے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اسے آپ بہادری بھی کہہ سکتے ہیں، بے وقوفی بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں ہم اس والے سے مزید بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.